السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى في مقام آخر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस
کبریائی، بڑھائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی اللہ خالق و مالک کے لیے ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ محترم سامعین حضرات، ازل سے حق اور باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے۔ حق کا مقابلہ باطل کے ساتھ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح ظلم اور عدل کا مقابلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ رحمان والوں کا، شیطان والوں کا یہ معرکہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت نے حق والوں کو ہی فتح دی ہے، جیت حق والوں کی ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے۔ یہ کافر چاہتے ہیں، ان کا یہ ارادہ ہے کہ اسلام جو ہے اور اسلام والے یہ مغلوب ہو جائیں۔ یہ اپنے منہ سے، اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور جس شمع کو اللہ روشن کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ رب العزت ارادہ رکھتے ہیں کہ اس نور کا اتمام کیا جائے، اس کو مکمل کیا جائے، اور اس نور کے اتمام کے لیے اس ذات نے رسول ایک مبعوث کیا ہے جو ھدی للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق، اور اس رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اور یہ جو دین حق، دین اسلام ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان پر غالب ہے اور اس نے غالب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کافی ہیں اس دین کو غالب کرنے کے لیے۔ محترم سامعین حضرات، آج کی گفتگو غلبہ اسلام کا ہے اور اسلام والوں کا ہے، لیکن آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اہل ایمان کا ایمان ہونا چاہیے، رب پہ توکل اور یقین ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ ان ہاتھوں کا کشکولہ بنا کر رب کے سامنے دستک دیے جائیں، اس کے دروازے پہ دستک دیے جائیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، دعا کی جائے، پھر دیکھنا غلبہ، طاقت، قوت، نصرت کیسے عطا کرتا ہے۔ سورہ یوسف ہے، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، بھائیوں کی عداوت، بھائیوں کی دشمنی، بھائیوں کا حاسدانہ نظر سے دیکھنا اور چال بازی کرنا، اس کا بھی ذکر کیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بھائیوں نے اپنے بھائی کو برباد کرنے کی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کوئی کہتے ہیں اس کو کنویں میں گرا دیا جائے،
کیوں؟ باپ اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بھائیوں نے اپنے باپ سے کس طرح محبت، پیار اور حبداری کے جانثاری اور وفاداری کے دعوے کر کے اپنے بھائی کو لے کر ساتھ گئے، کس طرح مکاری کی۔ اور پھر اس بات کا بھی آپ کو علم ہے کہ بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں گرایا۔ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ قافلے والوں نے، ایک قافلے والا جاتا ہے پانی کے بہانے سے، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کا ذریعہ بنایا۔ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ انہوں نے اس کو مصر کی منڈی میں بیچنا چاہا، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، میرا ہر معاملہ، میرا ہر کام غالب ہے، میں اپنوں کو غالب کرتا ہوں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بے علم ہیں، علم نہیں رکھتے وہ کتنی بڑی غلبے والی ذات ہے۔ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ منڈی سے بکتا بکاتا یہ حضرت یوسف عزیز مصر کے بعد پاس پہنچتے ہیں، ان کے گھر میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، اور وہی عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی مذموم کوشش کرتی ہے، ناکام کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جسے بچائے، اسے کوئی، جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اس کا ہر معاملہ غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس رب کے مقام کو، اپنے رب کے مقام کو، اپنے رب کی شان کو، اس کی کبریائی کو، اس کی تدبیر کو، اس کے احکام کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں رہنے والوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں غلبہ ملے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں بھائی، مجھے گرانے کی، ہرانے کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں، ہر وقت پروپیگنڈا میرے خلاف، ہر بندہ زہر اگلتا میرے خلاف نظر آتا ہے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تم اپنا ایمان سے تعلق مضبوط کریں، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جس کی یاری اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی یاری سب پہ بھاری، جس کی یاری اللہ کے ساتھ لگ جائے اور جس کی لو اللہ کے ساتھ لگ جائے، جو اللہ کا بن جائے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ والا بن جاتا ہے دنیا ساری اس کی بن جاتی ہے، جو اللہ رب العزت سے پیار کرنے والا ہو، جو اپنے رب سے، اپنے رب کی وعدوں کی وفا کرنے والا ہو، واللہ غالب علی امری، اللہ رب العزت کا ہر معاملہ غالب ہے، اللہ رب العزت اسی کو طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اور اہل ایمان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اغیار کے ساتھ نہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں، کفر کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرتا ہے، تعلق داری والا معاملہ کرتا ہے، نبھانے کی بات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا لشکر ہے، فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، دنیا میں رہنے والوں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک یہ جو میری جماعت ہے، یہ میرا لشکر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ غالب آنے والا ہے۔ آج ہم مغلوب اس لیے ہیں، آج ہم دبے ہوئے اس لیے ہیں، آج ہم مٹ اس لیے رہے ہیں کہ ہماری اندر جو ہے وہ اخوت، بھائی چارہ آپس میں نہیں رہا ہے۔ ظاہری طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن دلی طور پر ملان نہیں ہے۔ آج مغلوب، پریشان، مضطرب اس لیے ہیں، گھروں میں بے سکونی ہے، ذہنوں میں بے سکونی ہے، اس لیے
کہ ہم ایمان والوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں تو اغیار سے دوستی کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں یہ جملہ یاد رکھ لو، یہ جملہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابو داؤد میں 1425 نمبر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ جملہ اتنا پیارا چھوٹا سا، انہو لا یذل من والیت، اللہ اسے ذلیل نہیں کرتے، وہ بندہ ذلیل نہیں ہو سکتا، رسوا نہیں ہو سکتا، گر نہیں سکتا، اس کی کانڈ زمین پہ نہیں لگ سکتی، کس کی؟ جس کی دوستی اپنے رب کے ساتھ ہے۔ یاد کیجئے اس جملے کو، لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس کو وہ عزت نہ دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ یہ چھوٹے سے دو جملے، اللہ میری دوستی تیرے ساتھ ہے، کیوں؟ وہ شہنشاہ کل ہے، وہ مختار کل ہے۔ بھائی جو وہ چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور بڑے عجب کی بات نہیں ہے، بڑی لطف اندوز بات ہے، سکون دینے والی بات ہے، لا یفعل، ہم نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن سن لیں اللہ رب العزت جو بھی کرنا چاہیں اس کائنات میں، اللہ رب العزت کو لا یسأل، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ تو نے کیا کیا ہے۔ ہم جو کریں گے وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے، جو وہ رب چاہے گا ہم اس سے کبھی سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یہ کیا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ولا یخاف عقباہا، اس کو اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ذات ہے، وہ پاک ذات ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس سے چاہے جو چاہے کروا دے۔ بھائی کیا چاہتا ہے؟ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ رکھتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، وہ کن کا لفظ لگاتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ انگلیوں سے پانی نہیں چل سکتا، وہ چاہے تو چل جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بچہ نہیں بول سکتا، وہ چاہے تو بول پڑتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں پتہ ہے سمندر جو ہے یہ انسان کو غرق کر لیتا ہے، جو اس میں چلا گیا، وہ ٹائٹینک والا دیکھیں، اس نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے ڈبو نہیں سکتی، ہرا نہیں سکتی، مجھے مار نہیں سکتی، لیکن ایک ذات تھی نا، اللہ نے سبق سکھایا میرے اور آپ کے لیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ عرفت ربی فسخ العزائم، اپنے رب کو پہچانوں، میں نے اپنے رب کو اس طرح ہی پہچانا ہے، جو میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہی اہل ایمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن جو ہے کمزور ایمان والے سے کئی گنا بہتر ہے۔ طاقتور ایمان والا کیا کہتا ہے؟ جس طرح میرے رب نے چاہا، یہ اس کی چاہت تھی، یہ اس کا ارادہ تھا، یہ اس نے میری تقدیر میں لکھا تھا، یہ ہونا تھا، یہ ہو کر رہے گا۔ پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ٹونی اس ٹونی ہے، پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی وہ ہونی۔ بھائی جو دکھ، جو مصیبت، جو بیماری، جو فاقہ، جو پریشانی میرے اور آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، جو سانحہ میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر کسی چیز کو دیکھا کر تو ما شاء اللہ پڑھا کر، کسی کام کا ارادہ کیا کر تو انشاء اللہ پڑھا کر، اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن بڑی بڑی باتیں ہمیں یاد ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو پیارے جملے ہیں ہمیں یاد نہیں۔ انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی زبان پہ، ہمارے بچوں کی زبان پہ ہونا چاہیے، گھر والوں کی زبان پہ، ہر بات پہ انشاءاللہ کہا کریں۔ کوئی خوبصورت چیز لگے تو ماشاء اللہ پڑھا کریں۔ کوئی رب سے توفیق مانگنی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔
کسی کے ساتھ بھلائی کوئی آپ کے ساتھ کر جائے تو اس کو یہ گفٹ دیا کریں، جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے۔ ہر کام کی نسبت اپنے رب سے جوڑیے۔ وہ جتنی چاہے گا اس میں خیر ڈال دے گا، جتنی چاہے گا اس میں رحمت ڈال دے گا، جتنا چاہے گا وہ آپ کو سکون عطا کر۔ دوائیاں کھاتے ہیں جی، دوائیوں میں ظاہری طور پر شفا نہیں ہے، شفا تو اس نے ڈالنی ہے۔ نیند کے لیے بستر لے کر آتے ہیں، اس میں سکون نہیں ہے، سکون تو اس نے ڈال دینا۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر، اور یہ عقیدہ بنا جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہوتا ہے، اس کے ساتھ یاری پکی کر۔ پھر سن، ینصرکم اللہ، اگر میرا رب آپ سے نصرت کا ارادہ کر لے، میرا رب آپ کی نصرت کرے، مدد کرے، فلا غالب لکم، دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ غلبہ نہیں اختیار کر سکتی۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ آپ کو رسوا کر دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، پھر اس ذات کے علاوہ کوئی دنیا کائنات کی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو عزت دے سکے، سکون دے سکے۔ کرنا کیا ہے پھر بھائی؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کامل بھروسہ، کامل اعتماد، کلی طور پر یقین اپنے رب پہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں، ہم گرے نہ، ہم ہرے نہ، فتح ہمیں مل جائے، جیت ہماری ہو جائے، ہمیں کامیابیاں مل جائیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، پھر توکل رب پہ کرنا پڑے گا۔ اور کما حقہ توکل جیسے کیا جاتا ہے، اللہ توکل اعتماد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ گھر سے نکل پڑا کر دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں تیرے نام سے نکل رہا ہوں، میرا تیرے پر بھروسہ ہے، تیرے پر اعتماد ہے، یہ گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں سارے معاملات کو۔ کہا جو یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے باہر نکلتا ہے، پڑھتا اپنے لیے ہے، بازار میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہتا ہے اللہ میں تیری توحید کی صدائیں لگاتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو میرے لیے کافی ہو جائے، اور جس کے میں سپرد کروں اپنے معاملات کو، کوئی تیرا ایسا ساجی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی بازار میں نکلنے کی دعا پڑھ لیتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں اللہ تمہارے میرے آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ پڑھی آپ نے دعا، فائدہ آپ کا، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجات بلند، کس کے؟ یہ اس کے ہو رہے ہیں جس کا تعلق اپنے رب سے ہے۔ جاؤ میں تیرے لیے کافی ہو گیا ہوں، میں تیرے لیے رہنما بن گیا ہوں، میں تیرا ضامن ہوں، میں تیرا کفیل ہوں، تو نے میرے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کما حقہ، اللہ پر اعتماد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، لا تقنطوا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کبھی فرماتے ہیں ولا تہینوا ولا تحزنوا، گھبرانا بھی نہیں ہے، سست بھی نہیں پڑنا، غم بھی نہیں کرنا، وانتم الاعلون، تمہیں ہی غلبہ ملنے والا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھا نہیں آپ نے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تھوڑی تھوڑی جماعت ہوتی ہے، بہت ساروں پہ غالب آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں بدر میں 313 مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نے فتح جیت کن کو دی؟ 313 کو، اہل ایمان کو دی۔ کم من فئۃ قلیلہ فئۃ کثیرۃ باذن اللہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھوڑے جو ہیں بہتوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قوت عطا فرما دے کہ میں اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جاؤں، میں اس پر یقین کرنے والوں کے صف میں شامل ہو جاؤں، میں اللہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، میں اسلام کو غالب کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، واللہ غالب علی امری، دنیا میں ہر معاملہ، ہر امر اللہ کا غالب آتا ہے،
سمندر کا کام ہے غرق کرنا، لیکن والبحر لا یغرق، اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کلیم اللہ بچپن میں ہیں، سمندر کی لہروں میں ہیں، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بچ جائے، یہ بڑا ہو جائے، یہ طاقتور ایک بن کر جماعت کھڑی کر لے۔ اللہ رب العزت نے اس کو غرق کرنے سے بچا لیا، اس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب وہ چاہتا ہے تو وہ آگ جو ہے جو جلانے والی ہوتی ہے، والنار لا یحرق، وہ جلاتی نہیں ہے، وہ جلاتی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ارادہ، اس کا امر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایک سائڈ پہ ایک ہے اور ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہے، لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جب اللہ رب العزت قوت طاقت فتح دینا چاہے، جیت دینا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی، ہرا نہیں سکتی۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت جیسے چاہتے اس طرح کرتے ہیں۔ والجبل لا یعصم، پہاڑ کا کام ہے کہ بندہ بلندیوں پر چلا جاتا ہے، غرق ہونے سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو اونچائی کی ہونے کے باوجود لا یعصم بچا نہ سکا، کیونکہ اس نے اعلان کیا تھا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچ نہیں سکتا جس کا ایمان نہیں ہے، جس کو وہ نہ بچائے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ یہ جب تمہارے اور میرا بن جائے گا، فتح اور نصرت میرے اور آپ کے قدم چومے گی۔ دنیا میں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام والے غالب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ جاتا ہے، باطل دوڑ جاتا ہے، کیونکہ باطل کی ہمیشہ ہار ہوا کرتی ہے، باطل ہمیشہ دوڑنے والی چیز ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا مقابلہ ہم رحمان والے ہیں، میرا اور آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے، تو شیطان کو ہراؤ۔ اذان سنتے ہی شیطان ہار جاتا ہے، تکبیر سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے، کھانے پہ رب کا نام لیتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے، بستر پہ رہتے رب کا نام لیتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے یہ شیطان بھاگ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو مغلوب کریں، آپ اس کو ہرائیں۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر غلبہ آ گیا ہے تو باطل کا آ چکا ہے، کفر کا روگ، شیطان کا روگ، کفر والوں کا روگ اس لیے ہم پہ آ چکا ہے کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو چکا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، جب بھی ہمیں پریشانی لاحق ہو، جب بھی ہمیں دنیا میں کوئی مصیبت لاحق ہو، تو فعلیک بالدعاء، ہمیں دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ نے دعا کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی اور غیبی مدد کی۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعوتم واحدتن، ایک ایسا بول جو دعا میں بولا جائے بڑے بڑے بادشاہوں کو گرا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ ہیرو سے زیرو سے ہیرو کر سکتا ہے، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پہ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں بھی حق والوں کی صف میں شامل فرما، اللہ ہمیں اہل اسلام کی صف میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ناتواں ہیں، اللہ تو ہماری مدد فرما، اسلام والوں کی مدد فرما، مظلومین کی اللہ مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ سبحان اللہ۔